السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، لسنرز اور ریڈرز کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ لوگوں کے لیے ایک نیوز ہے کہ بہت جلد ایک وانی بیس ناول آ رہا ہے رکیب الفت کے نام سے، جو کہ ایک وانی بیس ناول ہوگا اور بہت جلد میرے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہونا شروع ہوگا ایپیسوڈ وائز۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول صراط مستقیم، قسط نمبر 7۔ ہانیہ کو جیسے ہی طلاق کا پروانہ ملا، اس نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ ویسے بظاہر تو ہمارے رب کو ہر جائز عمل میں سب سے ناپسند طلاق ہی ہے، لیکن لوگ اس کو ناپسند کرنے کے باوجود جائز قرار دینے کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارا رب بہت رحیم ہے، وہ اپنی کسی بندی یا بندے کو دنیا میں ساری زندگی کے لیے کسی ایک شخص کے مظالم کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا، اسی لیے اس نے جائز طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ الگ ہو جانے کا طریقہ بتایا ہے۔ ناپسند اسی لیے قرار دیا کہ لوگ بات بے بات اس جائز حق کا استعمال کر کے برباد نہ ہوں، نہ دوسروں کو برباد کریں۔ اسی لیے طلاق کی شرائط اور اس عمل کے بعد دوبارہ اپنے سابق شریک حیات کے ساتھ رجوع کے لیے بڑے ہی سخت اصول بنائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو بس اپنے ساتھی کا ظلم اور اس کی زیادتی سہ کر ساری عمر گزار دی جائے۔ یہ صرف مردوں کی طرف سے عورتوں کو نہیں سہنا پڑتا، بلکہ بعض مرد بھی عورت کے عتاب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ مسئلوں کا حل نکالنے سے نکلتا ہے، اور ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنا بھی ظالم کی طرفداری کے مترادف ہے۔ طلاق کے بعد کسی عورت یا مرد کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور ایسی ہی نئی زندگی ہانیہ کی بھی منتظر تھی۔ آپ کون ہیں؟ روا اس شخص کی باہوں میں تھی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیونکہ وہ انتہائی طاقتور لمبا چوڑا شخص تھا۔ وہ اسے حاشر جیسا نہیں لگا۔ آپ حاشر تو نہیں ہیں، میرا بھی نکاح ہوا ہے ان سے۔ جائیں یہاں سے، اسے پتہ چلا تو مجھے بہت مارے گا۔ مقابل نے اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی، اور بس اسے دوبارہ کچھ بھی بولنے کا موقع نہ ملا۔ وہ دونوں ہی رات کے فسوق خیز ماحول میں بہتے چلے گئے۔ ٹھاک ٹھاک ٹھاک۔ اگلی صبح روا کی آنکھ اس آواز پر کھلی۔ سورج کی کرنیں روشن دان سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے بیٹھے ہی ایک بھرپور انگڑائی لی، لیکن یہ کیا؟ اس نے خود کو حاشر کے بستر پہ پایا۔ پھر ایک دم ہی اسے رات کا بیتا ہوا ہر لمحہ یاد آ گیا۔ ایک دم اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ پھر ایک دم اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا اسی آواز پر، تو وہ بدحواس سی ہو کر بال لپیٹنے لگی۔ نہانے اور بیت الخلاء کے لیے پہلے کنویں سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا، پھر وہ باتھ روم کو یوز کرتی تھی، لیکن آج اس کے نہانے کے لیے پہلے سے ڈول بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر روا کو ایک انجانی سی خوشی نہ گھیرا۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ گیلے بالوں میں اسکارف لپیٹتی ہوئی باہر آئی۔ شفاف چہرہ لال گلاب ہو رہا تھا، جبکہ وہ حیا کے مارے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور کبھی انہیں منہ میں ڈال کر چبانے لگتی۔ حاشر باہر ہی لکڑی کاٹ رہا تھا، اپنے اسی گندے سندے حلیے میں۔ اس کی پیٹھ روا کی طرف تھی۔ روا قدم قدم چلتی اس تک آئی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہی شرمانے کی غلطی کرنے لگی۔ حاشر کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، تو ہلکا سا آڑا ہو کر آڑی نگاہ سے شرماتی لجاتی روا کو دیکھا، پھر جھٹکے سے رخ اس کی طرف کیا۔ روا تو ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کھڑی ناخن کھا رہی ہے؟ چل جا، ناشتہ بنا سالی نیستی، آدھا دن گزر گیا، اب اٹھ کر آئی ہے مہارانی۔ روا جو کسی اور ہی دنیا پہنچی ہوئی تھی، اس کی پھٹکار سن کر واپس حال میں لوٹ آئی اور بدمزہ ہو کر پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آج سارا دن ہو گیا تھا دونوں بہن بھائیوں کو مزے کرتی۔ ہانیہ کیونکہ عدت میں تھی تو بس اپنے بھائی یا والد کے سامنے آ سکتی تھی۔ سلیمان تو اتنا خوش تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں نے گھڑ سواری کی، باغیچے میں گھومے، خوب باتیں کی۔ بھائی، یہ سب آپ نے کیا تھا نا؟ ہانیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا اشارہ المیر کے معاملے پر تھا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔
بھائی اتنے معصوم نہ بنے پلیز. ارے بس تم زیادہ مت سوچو. ہر اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا جس نے تمہیں تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی. ہانیہ سلیمان کے گلے لگ گئی تھی. بھائی آپ بہت اچھے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے میری جان. روا ندی کے کنارے کپڑے دھوتے بڑبڑا رہی تھی. اتنا احساس نہیں ہے. کل ہی نکاح ہوا ہے اور آج مجھ سے اتنا کام کروا رہے ہیں. ذرا سا لحاظ کر لیتا ہے انسان. لیکن کوئی انسان ہو تو انسانوں والا کام کرے نا. وہ انسان نہیں جا. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا کہ اسے اپنے عقب سے شمشیر کی آواز آئی. کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہنسی ضبط کر رہا تھا اور دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر روا کے پیچھے کھڑا تھا. روا نے کپڑے پٹخے اور کھڑی ہو گئی. بس اپنی قسمت کو رو رہی ہوں. تم بتاؤ، اس نے تپ کر کہا. کچھ نہیں، بس تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا. وہ مسلسل مسکرا رہا تھا. پتہ نہیں کیسا تاثر تھا اس کے مسکراہٹ میں. کچھ زیادہ ہی مبارک ہے. وہ ہاتھ چلا کر بولتی ہوئی پتھر پر بیٹھ گئی اور اس سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پر شمشیر بیٹھ گیا. خاک شادی ہوئی ہے میری. آج تو عام دنوں سے زیادہ کام کروایا ہے بڑے میاں نے. اس نے روحانسی ہو کر کہا. ہاں 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 ہاں. شمشیر جو اتنی دیر سے ہنسی روک کے بیٹھا تھا کھلکھلا کر ہنسنے لگا. روا ٹکٹکی باندھے اس سے دیکھ رہی تھی. کتنا حسین مرد ہے یہ، اور ایک وہ بڈھا ہے. روا نے دونوں کا موازنہ کیا تھا دل ہی دل میں. ایک لمحے تک خاموشی رہی. پھر روا بولی. اس دن بتایا نہیں تھا کہ کسے پسند کرتے ہو؟ شمشیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا. ہے ایک حسینہ، بہت حسین، شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی. وہ بڑی ہی محبت سے بولا. اچھا. روا کو اپنی خوبصورتی کا خیال آیا. اس کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے چہرے تک گیا. کہ وہ بھی تو بلا کی حسین ہے. نام نہیں ہے کیا کوئی موصوفہ کا؟ روا نے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا. نام بھی بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. اچھا اور کچھ بھی تو بتاؤ. اور کچھ، یہ کہہ کر شمشیر نے گہری آہ بھری. شادی شدہ ہے وہ، اور میں اس کے عشق میں پاگل ہوں. وہ یاسیت سے بولا تھا. روا تو ایک دم چپ ہو گئی. چلو اب میں چلتا ہوں، تم بھی گھر کی راہ لو، اندھیرا ہونے والا ہے. شمشیر تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اسے ایک کشمکش میں مبتلا کر گیا. کیا یہ میری بات کر رہا ہے؟ کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. اگر یہ مجھے پسند کرتا تھا تو اس نے اپنے انکل کے سامنے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ اس کی سوچوں کا تسلسل گھر کی چوکھٹ پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ کر ٹوٹا، جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے ہی گھور رہا تھا. آ گئی بس میں آ گئی، بناتی ہوں کھانا. وہ تیزی سے کہتی اس کی بغل سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی. اس نے کھانا تیار کر کے حاشر کے سامنے رکھا اور خود ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھ کر کونے میں کھڑی ہو گئی. آ جاؤ کھانے پر تم بھی، اس نے خلاف معمول نرمی سے کہا تھا. میں ساتھ بیٹھ کر کھاؤں؟ اس کو بہت حیرت ہوئی. ہاں آ جاؤ، اب نامحرم نہیں ہو میرے لیے، اس نے کھاتے کھاتے ہی کہا. روا آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانے لگی. حاشر سے نظریں ملانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی. وہ اپنے کھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئی تھی، جبکہ حاشر گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا. کھانے کے بعد سب سمیٹ کر وہ اپنی جگہ سونے جانے لگی تو اس پر بھی حاشر نے کہا. یہاں میرے بستر پر آ جاؤ. روا کو کچھ حیا تو آئی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ایک طرف بستر پر لیٹ گئی. حاشر نے رخ بدلا ہوا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ خراٹے بھرنے لگا اور روا اپنے کل کے لمحات کو یاد کرنے لگی. ایک دم ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. کل کہیں رات کو میرے ساتھ شمشیر تو نہیں تھا؟ یہ سوچ تھی یا ایٹم بم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کو ایک دم پسینے آنے لگے. ہو سکتا ہے شمشیر مجھے ہی پسند کرتا ہو اور میرے نکاح پر مزاحمت اسی لیے نہیں کی اس نے کہ اس کے آگے سوچنا بھی محال تھا اس کے لیے. کہیں کل رات میرے ساتھ اس اندھیرے میں شمشیر تو نہیں تھا؟ کہیں حاشر کی اجازت سے تو یہاں نہیں آیا تھا وہ سوچتی جا رہی تھی اور پریشان ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اصولاً اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا.
لیکن اب یہ وہ پرانی والی روا تھی ہی نہیں جو دنیا سے مقابلہ بھی کرتی ہو اور کسی کو اپنے قابل بھی نہ سمجھتی ہو، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب وہ اور اس کی سوچ بالکل بدل گئی تھی۔ اسے ایک دم ہی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ ایک نامحرم کے ساتھ زنا تو نہیں کر بیٹھی ہے۔ اس سوچ نے اسے بہت بے چین کر دیا تھا۔ اگلے کئی دن یوں ہی گزرے، شمشیر سے ملاقات نہیں ہوئی اور اتنے دنوں میں حاشر کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت اس کی جانب نہیں ہوئی تھی۔ اب تو اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ اسمارا اور سلیمان کی منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ منگنی سے مراد ایک تقریب ہے جس میں باقاعدہ طور پر کسی جوڑے کا رشتہ پکا ہونے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ یہ اس طرح کی منگنی نہیں ہوتی کہ جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں گے، بلکہ یہاں تو نامحرم لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھانے کا رواج بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہانیہ، میں بہت خوش ہوں، تم تو جانتی ہو نا میں کتنا پسند کرتی ہوں سلیمان کو، اور اب میں ہمیشہ کے لیے ان سے منسوب ہونے والی ہوں۔ ہانیہ اور اسمارا باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، میرے بھائی ہیں ہی اتنے اچھے، لیکن تمہارے لیے بہت افسوس بھی ہو رہا ہے۔ اسمارا کے چہرے پر اداسی نمایاں ہوئی تھی۔ اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے ہمارے حق میں، تم اداس مت ہو اسمی، اپنا اتنا خاص دن یوں اداس ہو کر مت برباد کرنا۔ ہانیہ نے اپنی دوست جیسی کزن کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دن گزر رہے تھے، محل میں رسم کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن اچانک ہی کسی بہت ضروری کام کی وجہ سے سلیمان کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اس کے کام کی نوعیت تھی ہی ایسی، تو مجبوراً سلیمان کے والد کو یہ تقریب ملتوی کرنی پڑی۔ حاشر اور روا پہلے کی طرح ہی رہ رہے تھے۔ روا کو تو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس رات حاشر نے اپنے بھتیجے کو کمرے میں بھیجا تھا اپنی جگہ، کیونکہ وہ خود تو ایک انتہائی ضعیف آدمی تھا۔ روا کو اس بات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ عام دنوں جیسی ہی ایک صبح حاشر اپنے کام میں مصروف تھا کہ روا زار و قطار روتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ اس کا رونا اتنا شدید تھا کہ حاشر ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ اس کا چہرہ اور کندھے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ حاشر نے پوچھا، لیکن وہ تو روتی روتی حاشر کا ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ صحیح۔ حاشر نے اسے اٹھایا۔ روا نے بچوں کی طرح آنکھیں ملی اور روتے روتے ہی بولی، وہ بہت تکلیف میں ہے، پلیز اسے بچا لیں، پلیز اسے بچائیں، مجھ سے اس کا درد دیکھا نہیں جا رہا۔ حاشر کو ابھی بھی بات سمجھ نہ آئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو، ٹھیک سے بتاؤ، کون تکلیف میں ہے؟ حاشر نے ذرا سختی سے کہا تو وہ کہنے لگی، چلے میرے ساتھ۔ اب روا حاشر کو ہاتھ پکڑ کر جھونپڑی کے پیچھے بنے بارن تک لے گئی تھی۔ حاشر نے وہاں جو منظر دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ روا یوں ہی رو رہی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔